بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ میرے یوٹیوب کے سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا ارادہ آپ سے قربانی کے متعلق گفتگو کرنے کا ہے کہ قربانی کے کیا فضائل ہیں اور اس بارے میں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ارشادات اور کیا فرامین ہیں۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میری زندگانی اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان کو پالنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 میں اپنے حبیب کو حکم دیا فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ اے میرے نبی اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ تو اسلام میں قربانی کی حیثیت ایک مستقل عبادت کی ہے، جس طرح نماز ایک مستقل عبادت ہے، روزہ ایک مستقل عبادت ہے، حج کرنا ایک مستقل عبادت ہے، تو اسی طرح قربانی بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ احادیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ اکرام نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سنن ترمذی کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے دن انسان کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ یعنی قربانی کے دن قربانی کے عمل سے زیادہ کوئی اور اللہ کو عمل محبوب ہو ایسا نہیں ہے۔ قربانی کے دن سب سے پسندیدہ عمل جو اللہ کو بندے سے سب سے زیادہ پسند آتا ہے وہ ہے قربانی کرنا۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ
لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، کہ قربانی جو آپ کرتے ہیں اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مزید فرماتے ہیں فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہٰذا خوش دلی سے اپنے طیب قلب سے قربانی کیا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا، جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 10 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے قربانی نہ کی ہو، مسلسل ہر سال آپ قربانی فرمایا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے قربانی والے دن خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی طرف سے 100 اونٹ قربان کیے، 100 اونٹوں کی قربانی دی، جس میں سے 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہر فرمائے، اور باقی کے لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو حکم دیا کہ میری طرف سے وہ کریں۔ تو قربانی کرنا ایک اسلام میں ایک مستقل عبادت ہے۔ جو صاحب استطاعت ہو قربانی اس کو چاہیے کہ کرے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص صاحب نصاب ہو، صاحب حیثیت ہو، اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عید گاہوں کے قریب نہ آئے، وہ ہماری عید کی نماز میں نہ آئے، عید گاہوں کے قریب نہ آئے۔ اس سے کس قدر ناراضگی ٹپکتی ہے آپ اندازہ کیجئے۔ کیا کوئی مسلمان جو صاحب حیثیت ہو اور قربانی نہ کرے تو اللہ کے رسول کی ناراضگی سہار کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں تو سب سے زیادہ محبت اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا مطلب دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ تو اس لیے مسلمانوں کو قربانی کے دنوں میں پورے اس عبادت، قربانی کی عبادت کو پورے اہتمام اور خوش دلی سے انجام دینا چاہیے۔ آج کل کچھ دانشور ٹیلی ویژن پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی قربانی میں بہت سارے جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اور بہتر ہے کہ قربانی کرنے کی بجائے غریبوں کی مدد کر دی جائے، ان کی ضروریات کو پورا کر دیا جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے سے یہ زیادہ افضل ہے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ بات درست نہیں ہے۔ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ غریبوں کی مدد اپنی جگہ وہ ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ قربانی بھی کرنی چاہیے۔ قربانی ہم باقی معاملات میں، بالخصوص جیسے آج کل کرونا کی وبا نے غریبوں کے گھروں کے چولہوں کو ٹھنڈا کیا ہوا ہے، اور اس وبا نے صحت کا اتنا نقصان نہیں کیا جتنا معاشی طور پر اس وبا نے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں۔ تو یہ دانشور جو ہے وہ زیادہ بڑھ چڑھ کے آج کل یہ بات کر رہے ہیں کہ قربانی جی چھوڑیے صاحب قربانی کو، آپ کسی غریب کی مدد کر دیجئے۔ ارے بھائی غریب کی مدد کیجئے، لیکن قربانی اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اور پھر قربانی پر یہ بات کیوں آتی ہے؟ باقی زندگی کے معاملات میں
کیوں یہ بات سننے میں نہیں آتی کہ صاحب بیٹے کی شادی کر رہے ہیں، اس پہ اتنا خرچہ کریں گے آپ سادگی سے مسجد میں نکاح کروائیے، جو شادی پر خرچ ہوگا آپ اس کو غریبوں کی مدد کر دیجئے۔ تو قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 سالہ مدنی زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ قربانی نہ کی ہو۔ تو قربانی کا گوشت جو ہے، بلکہ قربانی نہ کرنا یہ غریبوں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ کتنے لوگوں کا روزگار جو ہے وہ قربانی سے لگا ہوا ہے۔ غریب آدمی محنت کر کے جانور پالتا ہے اور اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ قربانی پر میں اسے اچھے پیسے مجھے مل جائیں گے۔ کسی نے بکرا پالا، کسی نے بیل پالا، اور وہ اس امید پر کہ قربانی پر اسے پیسے ملیں گے۔ اس کے ساتھ قصابوں کا روزگار وابستہ ہے۔ آپ شہروں میں دیکھتے ہیں کہ چارے کے لیے دکانیں بنی ہوتی ہیں، اور وہ بھی غریب طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ چارہ بیچ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ چھریاں تیز کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لکڑی کے وہ بنا کے جس پر مطلب کتنے لوگوں کا روزگار جو ہے وہ اس قربانی سے وابستہ ہے۔ قصاب ہے، چھریاں تیز کرنے والا ہے، اور چارہ بیچنے والا، گھاس بیچنے والا ہے، جانوروں کو پالنے والا ہے۔ اور پھر جب انسان قربانی کرتا ہے تو اس سے یہ امید ہوتی ہے غریبوں کو کہ ہمارے گھروں میں بھی، جنہیں سال بھر کھانا نصیب نہیں ہوتا، انہیں یہ امید ہوتی ہے کہ ہمیں کم از کم قربانی پر تو پیٹ بھر کر گوشت کھانا نصیب ہو جائے گا۔ تو کتنے لوگوں کا روزگار اور امیدیں وابستہ ہوتی ہیں قربانی میں۔ تو اس کو قربانی ایک مستقل عبادت ہے۔ قربانی کو قربانی سمجھ کے کرنا چاہیے، اور غریبوں کی مدد کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، رفاہی کاموں کے لیے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ ہاں، ایک اور بات کہ جو قربانی انسان کرتا ہے تو اس کا گوشت، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو اس کے بارے میں بہترین اور مستحب عمل تو یہ ہے کہ اس قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک حصہ محتاجوں کے لیے، غریبوں کو دیا جائے۔ تو جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے گھروں میں تقریباً روز گوشت پکتا ہے یا ہفتے میں 2 سے 3 بار پکتا ہے، جن کے بچے سال بھر گوشت کھاتے رہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس خاص کرونا کے جو مہلک بیماری سے اور اس مہلک وبا سے جن کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، تو ہمیں اس بار یہ چاہیے کہ ہم اپنی قربانی کا جو گوشت ہم صرف قربانی والے دن یا ایک آدھ اور دوسرے دن کے لیے اپنے پاس رکھ لیں، باقی سارا غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دیں۔ اس دفعہ یہ عہد کریں کہ ہم اپنے فریزرز کو، اپنے فریج کو قربانی کے گوشت سے نہیں بھریں گے۔ غریبوں کا حصہ تو دینا ہی دینا ہے، عزیز و اقارب کو دینا ہی دینا ہے۔ تو جو تیسرا حصہ جو مستحب عمل ہے کہ آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے ارد گرد میں دیکھیں، غریبوں کو دیکھیں، جہاں آپ کے قربانی کے حصے میں سے 1 کلو جاتا ہے گوشت، آپ وہاں اس کی مقدار بڑھا دیں۔ اللہ نے آپ کو بہت دیا ہوا ہے، آپ سارا سال گوشت کھاتے ہیں، تو اس عید پر یہ عہد کر لیں کہ جن کے گھروں میں گوشت نہیں پکتا، مہینوں نہیں پکتا، ان کے گھروں میں گوشت پہنچائیں، ان کے بچے کھائیں گے، آپ کو دعائیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم یہ جو عید قرباں پر قربانی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی خوشنودی عطا فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ تمام اجر عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ قل